حکیم کا نماز تراویح میں سنا ہے، 7واں پارہ، اس میں سے پہلا حصہ سورۃ المائدہ کی بقیہ رکوع، سورۃ الانعام پوری کی پوری ہم نے سنی ہے۔ سورہ مائدہ یہ تو مدنی صورتوں میں سے ہے جو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں موجود انسانوں کو قرآن حکیم کے سچے علم کی طرف دعوت دی، اور اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور معیار اور نمونہ کے آپ کو اور آپ کی جماعت کو پیش کیا ہے۔ اور دنیا میں اللہ کے علم کے مطابق دنیا کی دیگر قوموں میں، دیگر مذاہب میں ایسے لوگ رہے، کچھ لوگ جو سمجھدار تھے، باصلاحیت تھے، تو قرآن کہتا ہے یہود کی تو اکثریت تباہ ہو گئی دنیا کی وجہ سے، مال کی محبت کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے، اللہ کے حکموں کا مذاق اڑانے کی وجہ سے یہود تو تباہ ہو گئی۔ لیکن نصارہ کے اندر پچھلے دور کی صلاحیتوں کی ایک جماعت رہ گئی۔ یہود میں بہت چند لوگ رہے، اور نصارہ میں بھی ایک جماعت ہوگی جو صلاحیت رکھتی تھی، لیکن ان کے لیے میدان ان کے اپنے لوگوں میں نہیں تھا، میدان ان کا اسلام کی آمد کے بعد اسلام میں تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، نصارہ کے اندر سے ایسے حق پرست سچے لوگ تھے، جب وہ سنتے تھے قرآن کو، جو رسول اللہ پہ قرآن اتارا گیا، جب اسے سنتے تھے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے قرآن کی عظمت اور محبت اور اس کی تاثیر کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ان کے دل کے اندر صلاحیت اور استعداد ہے دین حق کو قبول کرنے کی، مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ وہ پہچانتے تھے کہ یہ دین حق ہے قرآن، اور اس سے وہ دلی محبت کے طور پر اسے سنتے تھے۔ اس لیے نصارہ کی یہ جماعت جن کے اندر تکبر نہیں تھا، اور قرآن پاک کو پیغمبر سے، پیغمبر کے لوگوں سے، صحابہ سے سن کر فوراً ان کے دلوں پر اس کا اثر ہو جاتا، آنکھوں سے آنسو نکلتے اور اس حق کو پہچان لیتے۔ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، کہتے ہیں اے اللہ ہم اس پر ایمان لے آئے، اب انہوں نے اس کو مان بھی لیا، اور ہمیں بھی تو دین کے مددگاروں میں لکھ دے۔ اب ہم اپنے جھوٹے دین کو چھوڑ کر، غلط دین کو چھوڑ کر اب اس سچے دین کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ شاہد کسے کہتے ہیں؟ مددگار، گواہ رہنے والا، تعاون کرنے والا۔ تو اب ہم اس باطل دین کے مددگار نہیں ہوں گے، اس سچے دین کے مددگار بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے اصل لوگ جن کے اندر قرآن کی، دین کی، اللہ کے نبیوں کی، سچے لوگوں کی باتیں سننے کی، سمجھنے کی استعداد پیدا ہوگی۔ پہلے سنیں گے، پھر اسے سمجھیں گے، پھر اس پر عمل کریں گے۔ اب عمل کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ کھانے پینے کی چیزوں میں حلال اور حرام کا فرق کرنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، فرمایا تم اللہ کی پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے حلال کی ہیں، تم ان کو اپنی مرضی کے مطابق حرام مت قرار دو۔ تو اب جب دین کو قبول کرو گے تو تمہارے لیے یہ حلال اور حرام کا مرکز کون ہوگا؟ وہ اللہ کی ذات، اللہ کے سوا کوئی حلال اور حرام قرار دینے والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ نے جو تمہیں روزی حلال دی ہے اس حلال روزی کو استعمال کرو اور حد سے مت بڑھو۔ دوسری چیز یہ تو رزق حلال اور حرام میں فرق کرنا یہ دین کی اور ایمان کی بنیادی پہچان ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا عمل فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری لغو قسموں پر نہیں پکڑتا، بلکہ تمہاری قسموں پر پکڑتا ہے
جو تم اپنے دل کے ارادے سے قسم اٹھاؤ اس کو پورا کرو۔ اس لیے عزم اور ارادہ، انسان ایک کام کا عزم اور ارادہ کرے اور پھر اس ارادے میں ناکام ہو جائے، یہ تو اس کی ناکامی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ایک آدمی قسم اٹھائے، اور قسم اٹھانے کا مطلب کہ ایک بڑا کام میں کرنا چاہتا ہوں اور اللہ کو اس پہ حاضر کر کے، گواہ کر کے میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں اپنے کام میں۔ اس لیے جب قسم اٹھائے اس قسم کو پورا کرے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، فرمایا جو تم نے اپنی پختہ قسم اٹھائی، ہر بات پر مت قسم اٹھاؤ، ایک بڑا اہم ترین کام اس پر اللہ کی گواہی لے کر آؤ۔ اس لیے قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ جب لوگ قسم اٹھاتے ہیں نا، قسم اسلام میں صرف اللہ کے نام کی اٹھائی جاتی ہے، کسی اور کے نام کی نہیں اٹھائی جاتی۔ پھر قسم کی 3 قسمیں، ایک قسم جس کا نام ہے یمین لغو، بیکار قسم، بات بات پر تکیہ کلام بن جائے، اللہ کی قسم میں اگر جاؤں گا، اللہ کی قسم میں سو جاؤں گا، اللہ کی قسم میں اٹھوں گا، یہ لغو قسم، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہاں دوسری قسم ہے، اس کو یہ حدیث باب میں بیان کیا گیا، وہ ہے یمین غموس۔ یہ اکبر الکبائر، سب سے بڑے جو 7 یا 9 گناہ گنوائے گئے ہیں ان میں سے ایک کبیرہ گناہ یہ بھی ہے، الیمین الغموس، جھوٹی قسم اٹھانا۔ یہ گزرا ہوا ایک واقعہ ہوا اور اس پر آپ قسم اٹھا لیں کہ آپ نے یہ کام کیا تھا، یہ کام نہیں کیا تھا، آپ کو پتا تھا کیا تھا، کہتے ہیں نہیں کیا، اور نہیں کیا تھا پتا تھا، کہتے ہیں کہ میں نے کیا۔ اب جان بوجھ کر اس گزرے ہوئے زمانے کی جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے، پھر اللہ کے نام کی قسم کھا کر کہتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے یمین غموس۔ اس کا بھی کوئی کفارہ نہیں، اس پر گناہ ہی گناہ ہے۔ جب تک توبہ اور استغفار کرے اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو اس کی مرضی ہے۔ اور تیسری قسم ہے یمین منعقدہ، بما عقدتم الایمان، جو اپنے ارادے سے عزم سے قسم اٹھاتے، اب یہ قسم پوری کرو۔ اگر قسم پوری نہیں کرنی ہے کسی وجہ سے، معاشرتی مسئلہ ہے، خاندانی مسئلہ ہے، انسانی مسئلہ ہے، دینی مسئلہ ہے، کسی مسئلے پر کوئی آدمی قسم کھا لے تو اس قسم کو توڑنا پڑے گا۔ جو دین کے خلاف اٹھا لے، کسی ایسے مسئلے پر جو دین کے تقاضوں کے خلاف ہے قسم اٹھا لے، اس قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، جی اس قسم کو توڑنا پڑے گا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی تھی کہ آئندہ فلاں ازواج مطہرات میں سے ان سے گھر میں آئندہ سے میں شہد نہیں پیوں گا۔ اب قسم اٹھا لی تو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم۔ اللہ نے آپ پر ایسی قسموں کو کھولنا توڑنا یہ ضروری قرار دے دیا ہے، لہذا حضور علیہ السلام نے اپنی قسم توڑی، پھر وہاں سے شہد کھایا، اس قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر ان مہمان آئے حضور علیہ السلام کے، ان کو اپنے گھر لے گئے، اور گھر لے کر گئے تو رسول اللہ نے پیچھے بلا لیا، کچھ دینی اجتماعی قومی اور ذمہ داریوں کے کاموں پر مشورے کے لیے رات دیر تک مشورہ جاری رہا رسول اللہ کے ساتھ حکومتی اور اجتماعی اور دینی کاموں پر۔ اب وہ رات کو گھر پہنچے تو گھر والے بھی جاگ رہے ہیں، مہمان بھی جاگ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا مہمان کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ انہوں نے کہا ہم نے تو کھانا پیش کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک میزبان ابو بکر صدیق نہیں آئیں گے تو ہم تو کھانا نہیں کھائیں گے، ہم نے تو بہت کہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو بہت غصہ آیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے مہمان کو اتنی دیر تک رات گئے تک ان کو تم نے بھوکا رکھا ہے، انتظار میں رکھا ہے، یہ صحیح نہیں۔ اب انہوں نے قسم کھا لی جب تک کہ مہمان کھانا نہیں کھائیں گے تو میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ مہمانوں نے بھی قسم کھا لی پہلے آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ اب کھانا پڑا ہوا ہے، انہوں نے بھی قسم کھا لی ہم کھانا نہیں کھائیں گے، مہمانوں نے بھی قسم کھا لی ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ اب معاملہ جنرلی الجھ گیا۔ اسلام تو معاملہ سلجھانا چاہتا ہے، اس لیے معاملہ الجھ گیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں تھے، مہمان تھے، تو انہوں نے کہا میں اپنی قسم توڑتا ہوں، تم اپنی قسم نہ توڑو، تمہاری قسم پوری اور میں اپنی قسم توڑتا ہوں اور میں اس کا کفارہ ادا کروں گا۔ اور انہوں نے قسم توڑ کر کھانا کھا لیا، اور میں ہمارے درمیان شیطان حائل ہو گیا۔
شیطان عائل ہو گیا، اس نے ہم سے غلط فیصلہ کروا لیا، تو اس لیے اب فوراً قسم توڑ دی۔ تو اب قرآن کہتا ہے اگر ایسے موڑ پر قسم توڑنی پڑے تو یہ کفارہ ادا کرو، کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا اپنی قسموں کا۔ لیکن پہلا اصول یہ ہے واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ قسم پہلے اٹھاؤ نہیں، اگر اٹھاؤ تو پھر اس قسم پر اس کی حفاظت کرو، اور اگر حفاظت نہیں کر سکتے کسی دینی اجتماعی عمل کی وجہ سے پھر اس کا کفارہ ادا کرو۔ اب قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ ہے فرمایا اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ان کو کپڑے دینا یا ایک غلام آزاد کرنا۔ ومن لم یجد فصیام 3 ایام، جس کو یہ سب چیزیں میسر نہ ہوں تو وہ 3 دن روزے رکھے، نفلی روزے، قضا کے روزے، کفارے کے روزے۔ اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر روزے بھی رکھواتے ہیں، یہ کفارے کے روزے، غلطی ہو گئی اب روزے رکھو کفارے کے طور پر۔ اس لیے فرمایا انسان کے پاس اپنی زندگی گزارنے میں غلطیوں کی گنجائش نہیں ہے، جہاں غلطی آئے گی تو اسے کفارے کے طور پر روزے رکھنے پڑیں گے، صدقہ دینا پڑے گا۔ جب صدقہ دے گا اور روزے رکھے گا تو پھر آئندہ ایسا کام نہیں کرے گا، ہر کام سے پہلے سوچے گا، غور کرے گا کہ یہ کام میرے گھر میں، میرے خاندان میں، میرے معاشرے میں، میرے بھائی بندوں میں یہ جائز ہے ناجائز ہے، صحیح ہے یا غلط ہے۔ اب وہ سوچ کر فیصلے کرے گا۔ جب بے سوچے فیصلے کرتے ہیں جلد بازی میں وہ تو تباہی آتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس علی الذین آمنوا جناح فیما طعموا اذا اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا۔ اب ایمان والوں کو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اس میں شراب نہ ہو، اس میں جوا نہ ہو، اس میں کسی مذہب کی غلط تعبیرات نہ ہو۔ اب قرآن نے شراب کو، جوئے کو، پانسے کو اور بتوں کو ایک لین میں شمار کیا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه۔ انما الخمر والمیسر، شراب، جوا، والانصاب والازلام، اور بت تھان بنا کر خدا کے مقابلے میں، جھوٹے خدا بنا کر ان کی جا کر عبادت کرنا، ان کی جا کر قربانیاں دینا، فرمایا یہ ناجائز ہے، یہ رجس ہے، ناپاکی ہے، یہ تمہارے دل کو گندا کرتے ہیں، تمہاری روح کو گندا کرتے ہیں، تمہارے باطن کو گندا کرتے ہیں۔ شراب بھی، جوا بھی، آج پوری دنیا کی معیشت جوئے پر ہے۔ جوئے میں کیا ہوتا ہے، ایک آدمی کو بہت ساری دولت بغیر محنت کے مل جاتی ہے، لاٹری سسٹم۔ اب یہ سارا کیا ہے، بغیر محنت کے۔ تو کوئی آدمی کاروبار کیوں کرے گا، کھیتی باڑی کیوں کرے گا، مزدوری کیوں کرے گا، بکریاں بھیڑ بکریاں کیوں پالے گا، اتنی مشقتیں کیوں کرے گا؟ وہ کہیں جوا کھیلو اور کروڑوں روپے جمع کر لو۔ اس لیے قرآن نے اس کو حرام قرار دیا، یہ ناجائز، یہ غلط ہے، یہ انسانی اجتماع کو تباہ کرنے والا۔ پھر قرآن حکیم نے بتایا کہ ایک دور ہے ہر قوم اپنی قومی زندگی کے لیے اپنا قانون بنائے کہ ہم نے قومی زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ ایک ہے بین الاقوامی قانون، تو قرآن مسلمانوں کو قومی اور بین الاقوامی دونوں قوانین دیتا ہے۔ اس لیے بین الاقوامی قوانین وہ حج کے ہیں، حج کے موقع پر پوری دنیا سے مسلمان جمع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اس چیز سے، فرمایا احل لکم صید البحر، تمہارے لیے حرمت علیکم صید البر، تمہارے اوپر خشکی کا شکار حرام ہے۔ جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں احرام باندھ کر، جب وہ حرم کے علاقے میں پہنچ گئے اب خشکی کا شکار ان پر حرام ہے، وہ شکار نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یہ اس قوم کا قومی اثاثہ ہے۔ آپ کی قوم کے تقاضے اور ہیں، اس قوم کی ضرورت ساری دنیا کی قومیں وہاں جائیں، ان کے سارے شکار مار کے کھا پی کے آ جائیں، وہ بیچارے پیچھے کیا کریں گے؟ اس لیے اب کوئی آدمی احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتا، یہ اس قوم کے مال کو، اس کے وسائل کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہ بین الاقوامی قانون وہاں نافذ ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو ایک آدمی وہ ایک شکار کا نیل گائے شکار کر کے لایا، شکار کر کے لا کے پیش کی کہ آپ اس کا گوشت استعمال کریں۔ فرمایا ہم تو استعمال نہیں کریں گے جب تک تم بتاؤ گے نہیں کہ تم احرام کی حالت میں تھے۔
تمہیں احرام کی حالت میں کسی نے شکار کے بارے میں بتایا تو نہیں؟ محرم نہ خود شکار کر سکتا ہے نہ شکار کے بارے میں بتا سکتا ہے، شکار ادھر گیا ہے بتا بھی نہیں سکتا۔ اب ساری تفصیلات پوچھی کہ شکار تم نے کیسے کیا، کسی احرام والے نے تجھے شکار کے بارے میں تو نہیں بتایا، پھر یہ شکار کیسے ہوا ہے، ساری تفصیلات پوچھی۔ پتہ چلا جب اسلام کے اصولوں کے مطابق آ گیا، قومی اور بین الاقوامی قوانین میں سے کسی میں گڑبڑ پیدا نہیں ہوئی، اب فرمایا اب تمہارے لیے ہمارے لیے اس شکار کا استعمال کرنا جائز ہے، ہمارے لیے حلال ہے کہ تم احرام کی حالت میں نہیں تھے اور تم نے یہ شکار کیا۔ اسی طرح قرآن حکیم نے ہمیں سمجھایا ہے کہ عرب میں اسلام سے پہلے عرب کے لوگوں نے کچھ اونٹ کے جانوروں کو انہوں نے اپنے لیے حرام قرار دیا ہوا تھا۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، اللہ نے تو یہ حرام نہیں، انہوں نے خود ہی حرام کیے ہوئے تھے۔ یہ 4 سال کا اونٹ ہو گیا، اس نے 4 اونٹنیاں بھیجی ہیں، اس نے بڑے اتنے نر بچے پیدا ہوئے ہیں اس اونٹنی سے، لہٰذا اس اونٹنی کو ذبح نہیں کریں گے، اسی طرح چھوڑ دیں گے، اس کا دودھ نہیں پئیں گے، اس کی سواری نہیں کریں گے۔ اب ان کو انہوں نے حرام قرار دے دیا۔ قرآن کہتا ہے یہ غلط ہے، یہ ان کے اپنے من گھڑت قوانین ہیں۔ معاشرے کو اپنے من گھڑت قوانین پر نہیں چلایا جا سکتا، فطرت کے علم وحی کے عقل کے تقاضوں کے مطابق معاشرہ بنایا جائے گا، اس کے مطابق چلایا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنہا حین ينزل القرآن تبد لکم، منع فرما دیا۔ ہر چیز کے بارے میں ہر قسم کا الٹا پلٹا سوال مت کرو، اگر تم سوال کرو گے تو وہ قانون بن جائے گا تمہاری، کیونکہ قرآن نازل ہو رہا ہے، رسول اللہ موجود ہے، اس وقت غلط سوال کرو گے تو قانون بن جائے گا، تم بعد میں مشکل میں پھنس جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں خطبہ دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں لوگو ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، اللہ نے تم پر حج فرض کیا لہذا بیت اللہ کا حج کرو۔ ایک آدمی کھڑے ہو گئے کہنے لگے اکل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہ دیا۔ دوسری دفعہ پھر فرمایا، پھر وہ کھڑے ہو گئے اکل عام یا رسول اللہ، کہ ہر سال حج فرض ہے؟ آپ پھر خاموش ہو گئے۔ تیسری دفعہ پھر فرمایا کہ اللہ انسانوں تم پر اللہ نے بیت اللہ کا حج فرض کیا، حج کرو۔ پھر وہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ جب میں خاموش ہوں تو تم کیوں بول رہے ہو اس بارے میں؟ اگر میں کہہ دوں ہر سال حج فرض ہے تو پھر ہر سال حج فرض ہو جائے گا، ہر سال تم کیسے آؤ گے سارے مسلمان حج کرنے کے لیے؟ تو اس لیے جب قانون بن رہا ہو تو قانون سہولت والا ہونا چاہیے۔ ہمارے والد صاحب کے استاد شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا سلطان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بہت خوبصورت بات کہی، اور میں اسلام کے قوانین قانون سازی کے دور میں اصول یہ ہے کہ سب سے آسان ترین قانون بنایا جائے جس میں ہر انسان کے لیے اس پر عمل کرنا آسانی کے ساتھ ممکن ہو سکے۔ قانون بنانے میں مشکلات کو نہ پیش کیا جائے، مشکل قانون نہ بنایا جائے، آسان قانون بنایا جائے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا، ایک مشکل کام ہے ایک آسان۔ یہ فرمایا رسول اللہ نے، جب بھی اللہ نے مجھے اختیار دیا، الا اخترت ایسرہما ما خیرت بین امرین الا اخترت ایسرہما، جب بھی اللہ نے مجھے اختیار دیا 2 کاموں میں ایک کام کو اختیار کریں تو میں نے اپنے لیے اپنی امت کے رہنما ہونے کی وجہ سے میں نے آسان کام کو اختیار کیا، امت کے لیے مشکل کام کو نہیں پسند کیا۔ اب رسول اللہ چاہتے تھے ہر نماز میں ہر وقت مسواک کریں، فرمایا میں ہر وقت اس کو فرض قرار نہیں دیتا، میرا جی تو چاہتا ہے میں اسے فرض قرار دوں، لیکن امت کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اب رمضان المبارک میں تراویح کی نماز رسول اللہ نے 3 دن مسجد نبوی میں پڑھائی، اتنا رش تھا، صحابہ کا شوق تھا، ذوق تھا، محبت تھی، ساری رات کھڑے رہے۔ پہلے دن، پھر دوسرے دن، تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نکل کر کچھ نماز پڑھائی، باقی گھر چلے گئے۔ اب گھر نماز شروع کر دی، دروازہ چھوٹا تھا اور رسول اللہ کی ٹانگیں نیچے سے نظر آتی تھی۔ اب صحابہ کرام نے رسول اللہ کے گھر سے باہر صفحے بنا لی، اندر اللہ کے پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں اور پیچھے باہر صفحے بنا لی انہوں نے۔ اب اتنا شوق تھا، آج مسلمانوں کو الٹا شوق ہو گیا، بھاگنے والا شوق، ان کا شوق آنے والا تھا۔
ان کا شوق نماز پڑھنے والا تھا، ان کا شوق رمضان میں کھڑے ہونے والا تھا۔ اب اللہ کے رسول باہر نکلے، ان کا شوق دیکھ کر کہ باہر کھڑے ہیں صفے بنا کر، نماز مختصر کی اور مختصر کر کے باہر نکلے، اور میں تمہارا یہ شوق دیکھ کر میں نے مسجد سے نماز چھوڑ دی، گھر میں آیا اور تم پیچھے آ کر گھر میں کھڑے ہو گئے ہو۔ اب اگر میں وہاں پڑھاتا تو مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ یہ تراویح کی نماز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، اور فرض ہو گئی، کوئی بیمار ہے، کوئی سفر میں ہے، نہیں پڑھے گا تو گناہگار ہوگا، پھر جہنم میں جائے گا، عذاب میں پکڑا جائے گا۔ اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا کہ جب اللہ نے اسے سنت قرار دیا ہے تو سنت رہے۔ ہے یہ سنت موقدہ ثبوت کے اعتبار سے، نماز تراویح ثبوت کے اعتبار سے سنت موقدہ ہے، اور امت کے توارث سے عمل کے اعتبار سے واجب ہے۔ رسول اللہ سے لے کر آج تک امت کے ہر طبقے نے نماز تراویح پورے اہتمام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں عملاً یہ واجب ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں سنت موقدہ ہے، یہ ثبوت کے اعتبار سے امام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی عزیزی میں لکھا ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت کا شعار ہے۔ تراویح کی 20 رکعت نماز یہ ادا کرنا، یہ امت مسلمہ میں سے اہل سنت والجماعت رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے والی اور آپ کی جماعت کے لوگوں کا یہ شعار ہے، مسلمانوں کی صحیح پہچان ہے کہ وہ رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہ اہل سنت کا شعار ہے۔ اس لیے یہ شرعی دلائل کے ثبوت کے اعتبار سے تو سنت موقدہ قرار دیا ہمارے فقہاء نے، لیکن توارث عملی کے اعتبار سے اس میں تواتر عملی بھی ہے، توارث عملی بھی ہے، اس اعتبار سے یہ عملی طور پر واجب ہے۔ اس لیے کبھی بھی ہمارے اہل علم نے، کسی دور کے اہل علم نے کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ ہاں اپنی نماز الگ پڑھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، مسجد نبی میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی 20 رکعت پڑھتے ہوئے ظاہر ہے کہ وہ ان کی تو پابندی تھی، حضرت عمر نے پابندی لگائی تھی 30 آیات سے زیادہ کوئی امام حافظ وہ 30 آیات سے زیادہ نماز میں آیات کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی حفاظ کو، اور 30 آیات سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا تھا، لیکن یہ لوگ تو ساری رات عبادت کرتے تھے، جا کر اپنی مختصر جماعت کو رات کو ساری رات عبادت کرتے تھے، لیکن لوگوں کو ذوق شوق ان کی نوعیت کو ضرور دیکھتے، اس لیے عبادت میں کھڑے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ساری رات، یہ قرآن پاک کی ایک آیت اس میں آئی ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، ایک ساری رات کھڑے نماز نفل میں یہی آیت پڑھتے رہے کہ سحری ہو گئی۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان بندوں کو عذاب دے تو تو دے سکتا ہے تیرے بندے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں معاف کر دے ان کی غلطیوں اور ان کے قصوروں سے، تو پردہ کر دے ان کے اوپر ستاری کا، مغفرت کا، تو تجھے کون پوچھ سکتا ہے؟ تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم، تو بڑی عزت والا، حکمت والا، غالب تو ہی ہے، تیری حکمتیں، لہذا تجھ سے مغفرت کا سوال۔ ساری رات یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی، قرآن نے یہ بیان کیا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، تو رسول اللہ نے اسی آیت پر، ایک ہی آیت پر ساری رات گزاری۔ اب بڑے بڑے اللہ والے ساری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ رات کو کھڑے ہوئے ایک آیت پڑھنی شروع کی، تو اس ایک آیت میں ساری رات ایک ہی آیت میں گزاری کہ اسی آیت میں دھیان اتنا ہو جائے، توجہ اللہ کی طرف اتنی ہو جائے، انابت اتنی ہو جائے، دل کو اللہ کی طرف موڑ دیا جائے۔ ساری رات ایک آیت پڑھتے رہے، خوف اور خشیت اور اللہ کے ڈر میں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اللہ کے سامنے عاجزیوں اور زاریوں کے ساتھ کھڑے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی اہمیت اور عظمت بیان کی۔ سورۃ الانعام یہ مکی صورت ہے، اور یہ قرآن حکیم کی پوری صورت ایک دفعہ نازل ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے 30,000 فرشتے ان کے جلب میں یہ صورت نازل ہوئی، آسمان و زمین کی خلاؤں کا یہ پوری فضائیں اللہ کی حمد و ثنا سے گونج رہی تھی جب یہ صورت دنیا میں آئی۔ یہ سورۃ الانعام کیا ہے؟ انعام میں، انعام چوپاؤں کو کہتے ہیں۔ اب قرآن چوپاؤں کے لیے نہیں آیا، صرف انسانوں کے لیے آیا ہے۔ انسان چوپاؤں کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب انسان کے واسطے سے چوپاؤں کا تذکرہ ہے،
انسان کے واسطے سے زمین آسمان کا تذکرہ، اصل انسان ہے۔ اور آسمان اور زمین کو اللہ نے بنایا سب سے پہلے کائنات کے نظام، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نور اور ظلمت کو بنایا، اور پھر اصل انسان کو بنایا۔ انسان سے پہلے کائنات کو بنایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا اور انسان کا اور شریعتوں کا ربط بیان کیا ہے اس سورۃ الانعام میں۔ کائنات کس چیز کا نام ہے؟ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، سب تعریف اس ذات کی جس نے آسمان و زمین کو بنایا۔ اب آسمان و زمین کو پہلے بنایا، اور پھر وجعل الظلمات والنور، پھر ظلمت اور نور کو بنایا۔ ظلمات جمع ہے، نور واحد ہے، نور ایک ہی ہے دنیا میں، نور علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ روشنی ہدایت کی، علم کی، معرفت کی وہ ایک ہے، اللہ بھی ایک ہے، اس کا نور بھی ایک ہے، اس کا علم بھی ایک ہے، اس کی معرفت بھی ایک ہے۔ اب وہ ساری چیزیں ایک ہے، ظلمتیں بہت ہیں، ہر دور کی ظلمت اور ہے، ابو جہل کی اور ہے، فرعون کی اور ہے، قارون کی اور ہے، ابو لہب کی اور ہے۔ ہر سردار، ہر ظالم، ہر بدماش، ہر متکبر، اس کے کاموں کی اپنی ظلمت اور تاریکیاں۔ اس لیے اللہ کا وہ حکم جو عرش عظیم سے آتا ہے، ملائے اعلیٰ سے آتا ہے، حضیرت القدس سے آتا ہے، وہ اصل حکم ہے، وہ اصل علم ہے، وہ اصل نور ہے۔ جتنا اس سے دور ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی وہ نور ظلمت میں بدلتا چلا جائے گا۔ جو اللہ سے ہٹ گیا، قرآن سے ہٹ گیا، اصل دین سے ہٹ گیا، وہ ظلمت اور تاریکی میں چلا گیا۔ اس لیے وہ معاشرے جو اصل دین پر ہیں وہ اصل ہیں، اور جو اصل دین سے ہٹ گئے وہ تاریکیوں میں، ظلمتوں میں ڈوبے ہوئے۔ اب اسلام کی آمد کے ساتھ قریب ترین یہود اور نصارہ اور عرب کے مشرکین تھے ابراہیم علیہ السلام سے، اور اس کے بعد قرآن ان کا بھی تذکرہ کرتا ہے، ان میں خامیاں، غلطیاں کیا ہیں، یہ کیوں تباہ ہوں گے، یہ کیوں عذاب الہی کا شکار ہوں گے۔ اور دوسرا بین الاقوامی قومیں، دنیا کی اجمی قومیں، جس طرح ایران کی قوم ہے، ہندوستان کی قوم ہے، چین کی قوم ہے، یونان کی قومیں ہیں، یہ بہت سارے لوگ ہیں۔ اب ان ساری قوموں کا بھی قرآن جائزہ لیتا ہے، ان میں آج غلطیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اصل دین تو حضرت نوح علیہ السلام کا وہ ایک تھا جس دین کی بنیاد پر ہی آگے چلے۔ آدم علیہ السلام ہندوستان کے مشرق میں اترے، نوح علیہ السلام اس پورے علاقے میں اجمی قوموں میں ہوئے۔ اب ان قوموں کے اندر سے بھی سابقہ انبیاء علیہ السلام، ان کے علوم، ان کے معارف، ان کی چیزیں موجود تھی، لیکن وہ کم ہو گئی۔ بعد والوں نے اپنے رسم و رواج اس میں زیادہ شامل کر دیے۔ اب قرآن حکیم اس سورۃ انعام میں دنیا کی اجمی قوموں کے مذاہب کا، ان کے اعمال کا، ان کے معاشروں کا جائزہ پیش کرتا ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اور ان کو دعوت دیتا ہے ان سب کو، اور قرآن پر غور کر کے اپنی زندگی کی خامیاں، غلطیاں دور کرو۔ اب وہ آگے سے سوال کرتے ہیں، یہ آخرت کیوں ہے، یہ اللہ پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے، یہ نبی پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے، اس طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ تو قرآن حکیم کی اس سورت نے ان کے سارے سوالوں کے جواب دیے۔ دنیا میں کوئی آدمی بھی کوئی سوال کرے دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، اللہ کی قدرتوں کے بارے میں، توحید کے بارے میں، اللہ کی قدرتیں دنیا میں کیسے کام کرتی ہیں، اس کے بارے میں ہر سوال کا جواب دیتا ہے قرآن۔ اس سورت کریمہ میں تفصیل سے ہر آنے والے مشتبہ، ہر آنے والے شک شبے کو پیش کیا جو ان کی طرف سے ہوتا ہے، اور پھر اس کا جواب بھی دیا، اور پھر یہ بتایا کہ یہ قومیں کیوں تباہ ہو رہی ہیں، کیوں برباد ہو رہی ہیں، اس پر تمہیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی سمجھ یہ ہر ایک کو دی، اس لیے ہر قوم کو قرآن دعوت دیتا ہے کہ قرآن کے علم کی بنیاد پر اپنا معاشرہ بناؤ، اور تم اپنے خیال پر بناتے ہو، تمہارا خیال تو کل بدل جائے گا تو تم اپنی زندگی کو بدلو گے، اپنا معاشرہ بدلو گے۔ آج 100 سال میں ایک قوم ترقی کرتی ہے، اور 100 سال کے بعد پتہ چلے کہ انہوں نے جو خیال باندھا تھا وہ تو غلط تھا۔ اب کیا کریں گے؟ 100 سال میں جو کچھ بتایا تھا اس کو توڑیں گے؟ یہ تو بڑی تباہی قوموں کی۔ اس لیے ایک غلط خیال کی بنیاد پر اپنا معاشرہ بنا لیں، اپنے بچوں کی تربیت کر لیں، اب ایک نسل پوری اس کو غلط بات سمجھا دیں، تو آنے والی اس کو جب بعد میں صحیح بات پتہ چلے گی تو پھر اس کا کون قصوروار ہے؟ آج ہمارے یہاں بھی غلط باتیں وہ فلوٹ کی جاتی ہیں، پھیلائی جاتی ہیں ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں۔ ہر آدمی ٹی وی پر بیٹھا ہوا ہے، میڈیا پر بیٹھا ہوا ہے، غلط باتیں پھیلا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ غلط باتیں مت سنو۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ایسے لوگ ان کی مجلس میں مت بیٹھو
ان کی بری تاثیر سے تمہارا ذہن خراب ہوگا۔ اصل بات سیکھو، دین کی بات سیکھو، غلط بات مت سیکھو، یہ تو تباہی کی طرف لے جائے گی۔ اس لیے پچھلی قومیں کیوں تباہ ہوئیں؟ یہ سوال ہے قرآن کا، تم جواب دے دو۔ انہوں نے غلط اصول طے کیے، غلط اصولوں پر بلڈنگ کھڑی کی، جب صحیح علم آیا انہیں پتہ چلا یہ تو ہم تو سب کچھ غلط تھے۔ اور قیامت کے دن بھی کیا ہوگا؟ قیامت کے دن بھی سارے لوگوں پر واضح ہو جائے گا انہوں نے جتنے کام کیے تھے وہ غلط تھے، خواہشات کی بنیاد پر، شیطانوں کی تابعداری کی بنیاد پر وہ سارے کام غلط تھے۔ اب سامنے کھل کر آئیں گے، پتہ چل جائے گا۔ اس لیے آخرت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ کی ذات اصل ہے اس کائنات کی، اس کا حکم اصل ہے، اس کا علم اصل ہے، اس کا تعلیم سیکھنا اصل ہے، اور اس کا علم دنیا میں کیسے آتا ہے؟ نبیوں کے ذریعے سے آتا ہے۔ اس لیے نبیوں کا ماننا بھی ضروری ہے۔ اور پھر انسان اپنی ترقی کے لیے آخرت میں جائے گا، جنت اور جہنم دونوں ہیں، کامیاب ہے تو جنت میں، ناکام ہے تو جہنم میں۔ اب انسان کو جنت اور جہنم پر یقین اور ایمان اس کا حکم دیا، پھر وہ اپنی ذمہ داری پر کام کرے گا کہ میں غلط کام کروں گا تو جہنم میں جانا پڑے گا، صحیح کام کروں گا تو جنت میرا مستقبل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، ان لوگوں کو ڈرائیں، ایک وقت آ رہا ہے انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر آنا ہے، وہاں جمع ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا، سوال کرے گا۔ لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ظالموں کو سزا دیتا ہے، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ تعالیٰ دنیا میں ظالموں کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فرمایا ظالموں کی جڑ کاٹنے پر بھی الحمدللہ رب العالمین ہے۔ سب تعریف اس اللہ کے جس نے ساری کائنات کا نظام چلایا، اس کے نظام کے چلانے کا یہ لازمی تقاضا اور نتیجہ ہے کہ ظالموں کی جڑ کاٹی جائے۔ اب رسول اللہ ظالموں کی جڑ کیوں کاٹ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام فرعون کو کیوں غرقاب کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے خلاف کیوں کھڑے ہیں؟ رسول اللہ ابو جہل اور قیصر و کسریٰ کے خلاف کیوں کھڑے ہیں؟ اس لیے اس دور کے ظالم ہیں، یہ اللہ کا قانون اور نظام اور اس کا حکم اور اس کا علم اس کو نہیں چلنے دیتے، اس لیے ان کی جڑ کاٹ دی۔ والحمدللہ رب العالمین، اللہ نے خود جڑ کاٹ دی۔ اللہ کے نبی بھی ایسے ظالموں کی جڑ کاٹنے کے لیے آئے۔ رسول اللہ یہ اعلان کرتے تھے اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، ہم جب کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں سزا دینے کے لیے تو ہم اللہ کا عذاب بن کر ان پر آتے ہیں، پھر ان کی صبح بڑی خطرناک ہوتی۔ اس لیے فرمایا لیکن اب مسلمان وہ کیا کرے؟ اللہ کی رحمت کو امیدوار بن کر، اصل تو اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ نے کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندوں پر رحم کرے، ترقی دیں، ان کو آگے بڑھائیں۔ اسی طرح فرمایا اب مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں کہ وہ اللہ کی پہچان پیدا کریں۔ اب سورج چاند میں ان چیزوں میں نہ پھنس جائے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام ان کی قوم کہتی تھی سورج خدا ہے، کہتے چاند خدا ہے، ستارے خدا ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب کو بتایا یہ جو ڈوب جاتے ہیں یہ کیسے خدا ہے، یہ مظاہر قدرت ہیں، یہ خدا نہیں ہے، یہ تمہاری جھول ہے، تمہاری بھول ہے، یہ تمہاری گمراہی ہے، تم نے چیزوں کی غلط پہچان پیدا کر کے غلط علم پیدا کر لیا، غلط قانون اور رسم بنا لی، اس سے نکلو۔ لیکن دوسری بات، جن کو قومیں غلط طور پر خدا بنا لیتی ہیں، مسلمانوں کو حکم دیا تم کسی کی جھوٹے خدا کو برا بھلا مت کہو، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، اللہ کے سوا جن لوگوں کو وہ پوچھتے ہیں تم ان کو برا بھلا مت کہو، وہ مقابلے میں تمہارے سچے خدا کو برا بھلا کہیں گے۔ دین کی دعوت دینے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو دعوت دے رہے ہیں اس کے جھوٹے خدا کو گالیاں دیں، اس کو برا بھلا کہیں، نہیں، آپ اس کی کمزوری ثابت کریں، یہ تو کمزور ہے، کہ خدا کیسے ہے، اس کی کمزوری ثابت کریں، عقل سے دلائل سے سمجھائے، علم سے سمجھائے۔ تو یہ صورت عقل، دلائل، علم، اس کائنات کے نظام کو شہادت اور گواہی کے طور پر پیش کر ہر قوم کو سمجھانا ہے۔ مسلمانوں نے قرآن کی صورت کے ذریعے سے دنیا کی ہر قوم کو دین سمجھانا ہے، اس کا علم سمجھانا ہے، ذہنی طور پر انہیں قائل کرنا ہے کہ اسلام سچ ہے اور تم غلط راستے پر ہو۔ اب یہ ذہنی عقلی طور پر دلائل سے سمجھانا، اس کا نام ہے حجت اللہ البالغہ۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل فللہ الحجت البالغہ، اب سارے لوگوں پر قرآن کی، اسلام کی، اللہ کی حجت تمام کرنی ہے تاکہ پتہ چل جائے ان پر حق واضح ہو گیا، ان کو سچی صحیح بات آ گئی ان کے ذہن میں۔ اب اگر وہ غلط بات پر چلتے ہیں تو یہ مجرم ہے۔ اب ہر ایک کو یہ سمجھانا یہ مسلمانوں کا کام ہے کہ تم غلطی پر ہو، عقل اور ذہن سے سمجھانا، یہ تعلیمی نظام۔ آج ہمارا تعلیمی نظام پہ کچھ بھی نہیں سمجھاتا، نہ دینی تعلیمی نظام نہ دنیاوی تعلیمی نظام۔
قرآن کی حجت نہیں سمجھاتا. اس لیے امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مستقل کتاب لکھی جس کو ہمارے بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی پڑھتے آئے، حجت اللہ البالغہ، جس میں قرآن، حدیث، سیرت رسول اللہ اور دین کی ساری تعبیرات، دین کا ہر مسئلہ دینی طور پر، عقلی طور پر، علمی طور پر سمجھایا ہے. یہ انسانوں کے لیے نفع مند ہے. اس لیے فلسفہ التشریع الاسلامی میں اسلام کی حکمت، دانائی اور عقل سمجھانے میں اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں. جامع اور مکمل کتاب. مولانا ابو الحسن علی ندوی کہتے ہیں پورے ذخیرہ علم دین کی کتابوں میں آج دنیا میں جتنی لائبریریاں موجود ہیں، کسی لائبریری میں کسی مصنف کی ایسی جامع کتاب موجود نہیں ہے جتنی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ. آج کے نوجوان کو، آج کے علماء کو، آج کے پڑھے لکھے لوگوں کو دین سمجھنا ہو، ان بزرگوں کی ان کتابوں سے سمجھے، انشاءاللہ وہ ترقی کریں گے. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے خلاصہ بیان کیا. قرآن کیا چاہتا ہے، تورات کیا چاہتی ہے، زبور کیا چاہتی ہے، انجیل کیا چاہتی ہے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کیا کہتے تھے. سارے نبیوں کی ساری محنتوں کا، دینوں کا خلاصہ یہ احکام عشرہ ہے جو تورات میں ہے. یہ صورت میں پھر اللہ تعالیٰ نے آخری رکوع میں بیان کی تعالوا واتلوا ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا. یہ ساری لسٹ بتائیے. شرک نہیں کریں گے، والدین سے نیکی کریں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، زنا نہیں کریں گے، اسی طریقے سے عدل کی بات کریں گے. یہ ساری ایک لسٹ ہے، 10 احکامات ہیں. تعالوا واتلوا ما حرم ربکم علیکم. کچھ کام اللہ نے حرام کیے ہیں، ان کو نہیں کرنا ہے. کچھ کاموں کو ضروری قرار دیا، ان کو کرنا ہے. اب فرمایا اللہ کی ذات کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ باقی جو کام تم کرو گے تمہیں کوئی بدلہ ریوارڈ نہیں دے گا، اور اللہ کی منشا پر جو کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں 10 نیکیاں دے گا کم از کم. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. کم از کم 10 گنا اس کا ثواب ملے گا. باقی کوئی دے گا؟ کوئی بھی نہیں دیتا. آپ کسی کو 1 روپے دے مقابلے میں وہ 10 دے دے، وہ نہیں دے گا. وہ لے گا تو صحیح آپ سے. آج سود خور کسی سے 10 لیتا ہے، کسی 100 لیتا ہے، دیتا کسی کو کچھ نہیں. اور اللہ کہتے ہیں میں ہر ایک کو دیتا ہوں، تھوڑا لے کر ہو، زیادہ لے کر جاؤ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے کہ ایک آدمی اپنے 1 گناہ سے تباہ ہو جائے اور 10 گناہ سے کامیاب نہ ہو تو بڑا افسوس ہو اسے انسان کا. کیونکہ انسان دن میں اگر 10 نیکیاں کرتا ہے تو 10 نیکیوں کو 10 کے ساتھ ضرب دے تو جواد صاحب کتنا بنتا ہے؟ عدد 100. اور اگر 10 گناہ کرے تو کتنے بنیں گے؟ 10. 10 پر 10 کی سزا ملے گی اور 10 نیکیوں پر 100 نیکیاں ملیں گی. تو اب فرماتے ہیں کہ ایک آدمی دن میں 10 گناہ کرتا ہے اور دن میں 10 نیکیاں برابر بھی کر لے تو پھر بھی اس کی نیکیوں کا پڑھنا بھاری رہے گا. اللہ کا کتنا احسان ہے. اس کو مجرم نہیں سمجھا جائے گا، اس کو نیک سمجھا جائے گا. یہ صحیح راستے پر ہے، غلطیاں اس سے غلط ہو گئیں، لہذا یہ اصل نیکی ہے. نیکی پر قائم رہیں، یہ اللہ کی معرفت کی بنیاد ہے. اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ملت ابراہیم، ملت حنیفیت، ملت توحید پر ہمیں اپنے آپ کو، پوری انسانیت کو واپس لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد.